نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنی جگہیں ہیں، پوری زندگی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اور منٹ، ایک ایک دن، ہفتہ، مہینہ، سال، کسی چیز کے اندر فی ذاتی ہی، یعنی اس کی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں ہے. سب دن برابر ہیں، سب جگہ برابر ہیں. فضیلت جو آتی ہے کسی وقت میں، کسی زمانے میں، کسی مکان و مقام میں، فضیلت جو آتی ہے یا فضیلت کی کمی بیشی، کسی چیز کی فضیلت کم ہے، کسی عمل کی فضیلت تھوڑی ہے، کسی کی زیادہ ہے، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے. سارے دن برابر ہیں دیکھنے میں. کیوں جی؟ ابھی پیچھے رمضان المبارک گزرا، کوئی ایسے تو نہیں تھا کہ رمضان المبارک کے دنوں میں ہمیں کو خاص چیز نظر آتی ہو دنیا میں کہ یہ رمضان کے دن کی خصوصیت ہے. دن ویسے ہی ہے لیکن اس کی فضیلت اللہ کے ہاں ہے. تو کسی جگہ میں کوئی فضیلت نہیں ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اللہ نے اسے فضیلت دے دی. پوری دنیا ہے، خشکی کتنی ہے، اور پوری دنیا میں کتنے مکان بنے ہوئے ہیں، کتنی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، کسی کی فضیلت نہیں ہے. لیکن جہاں مسجد بن جائے پھر اس کی کتنی فضیلت ہے. وہ جگہ فوراً ہی دوسری جگہوں سے الگ ہو جاتی ہے، اس کے احکامات فوراً ہی بدل جاتے ہیں. اسی قسم کا پتھر جو مسجد میں لگا ہوا ہے کئی گھروں میں لگا ہوگا. اسی قسم کا پتھر جو مسجد میں لگا ہے واش روموں میں لگا ہوگا. لیکن واش روم میں ہم جاتے ہیں، بیت الخلاء میں جوتا پہن کر جاتے ہیں، اور یہاں کوئی جوتا لے کر آ سکتا ہے؟ یہاں پر اپنا ماتھا رکھ دیتے ہیں. بعض لوگ تو مسجد کے معاملے میں، مسجد کے ادب کے معاملے میں اس قدر حساسیت رکھتے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوں، سفید کپڑے پہنے ہوں اور ہلکے کلر کے کپڑے پہنے ہوں، آندھی چلی ہوئی ہو، مسجد میں مٹی ہو، وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے اپنے کپڑوں کی. وہ کہتے ہیں اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو، اللہ کے گھر کو، عبادت کو، قیام، رکوع، سجدے، قعدے کو دیکھیں کہ اپنے کپڑے دیکھیں. بھاڑ میں جائیں کپڑے، ہم تو اسی مٹی پر اپنا سر اور پیشانی
رکھ دیں گے۔ یہ مسجد ہے، نسبت بدل گئی، اس کے احکامات بدل گئے، اس کی فضیلت بدل گئی، اور جناب آپ اور میں اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے اکیلے، اور حکم ہے اور فضیلت ہے بہت تھوڑی۔ جماعت کے ساتھ گھر میں پڑھیں گے تو جناب تھوڑی فضیلت بڑھ گئی، جماعت گھر میں بڑی ہو گئی اور فضیلت بڑھ گئی اور اجر بڑھ گیا۔ اپنی مارکیٹ میں، اپنے آفس میں کہیں باجماعت نماز پڑھی، فضیلت بڑھ گئی، لیکن مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کی فضیلت اور بڑھ گئی، اور اگر کسی نے یہاں نماز پڑھی تو فضیلت اور ہے، کسی نے جا کے مسجد حرام میں نماز پڑھی تو اس کی فضیلت اور ہے، کسی نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی تو مدینہ منورہ میں اس کی فضیلت اور ہے، کسی نے بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھی ہے، اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں وہاں جانے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق دے، اس کی اور فضیلت ہے۔ اب اس مسجد کی فضیلت اور ہے اور مسجد حرام کی فضیلت اور ہے۔ فیصل آباد کی کیا فضیلت ہے، مکہ مکرمہ کی کیا فضیلت ہے، پھر مدینہ منورہ کی کیا فضیلت ہے۔ حضور اللہ پاک نے مدینہ منورہ کو فضیلت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینے کی کوئی فضیلت نہیں تھی، اسے یثرب کہا جاتا تھا۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہجرت فرمائی تو یثرب کیا ہو گیا، مدینہ ہو گیا۔ مدینہ نہیں، مدینہ منورہ، مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی، دار الہجرہ، یہ سارے مبارک نام مدینہ منورہ کے ہیں۔ کس لیے؟ مدینہ کی فضیلت کس لیے ہے کہ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، اس کی وجہ سے پورے مدینہ کی فضیلت ہے، اللہ نے دے دی۔ تو اسی طرح ہماری زندگی ہے، اوقات زندگی ہیں، ان کی کتنی فضیلت ہے۔ ساری زندگی ہے، سارے مہینے ہیں، سال میں 12 مہینے ہیں، 4 اشہر حرم ہیں، ایک رجب ہے، شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، یہ اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ ان میں مشرکین مکہ بھی احتیاط کیا کرتے تھے لڑائی سے، اجتناب کیا کرتے تھے لڑائی سے، اور ان کے ہاں بھی اشہر حرم کے اندر قتال، جھگڑا اور جنگ کرنا یہ کیا تھا؟ ناجائز تھا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے بھی حکم ہے، لیکن ان مہینوں میں جو فضیلت رمضان المبارک کی ہے وہ کسی اور مہینے کی نہیں ہے۔ ایک مہینہ ہے ذی الحج کا مہینہ، سعودیہ میں تو کل چاند نظر آ گیا، آج وہاں یکم ذی الحج ہے، ہمارے یہاں امید ہے آج آ جائے گا، کل یکم ذی الحجہ ہوگی۔ یکم ذی الحج یہ بھی مہینوں میں ایک مہینہ ہے، لیکن یہ اس قدر فضیلت والا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے قرآن پاک میں قسمیں کھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، یہ ولیال عشر اس کا ترجمہ ہے 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 راتیں
اس مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا کیا خیال ہے؟ کسی چھوٹی موٹی چیز کی قسم کھائیں گے؟ جو چیز بڑی معزز، بڑی معظم، بڑی بابرکت ہوگی اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ 10 مقدس اور معظم اور معزز راتوں کی قسم ہے، وہ 10 راتیں یہی ہیں، ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی 10 راتوں کی فضیلت بہت کثرت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ یہ 10 راتیں کتنی قیمتی ہیں، یہ 10 دن کتنے قیمتی ہیں۔ ان 10 راتوں میں سے کسی بھی ایک رات کی عبادت کرنا ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر کی عبادت کرنا، شب قدر کی عبادت کرنا۔ ان 10 راتوں میں عبادت کی اتنی فضیلت ہے، اور ان 10 دنوں میں روزہ رکھنا وہ رمضان کے روزے کے تو برابر نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ تو فرض ہے، فرض کے برابر کچھ نہیں ہے۔ ان 10 دنوں میں جو روزہ رکھا جائے گا وہ نفلی ہوگا، لیکن اس کا اجر اتنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں ہے، جس نے ان 10 دنوں میں ایک دن روزہ رکھا، ایک روایت میں ہے کہ اس کو ایک روزے پر 1 سال کے روزوں کا اجر ہوگا۔ لیکن اپنی برداشت دیکھیں، پہلے گرمی ہے، اپنی برداشت دیکھیں، صحت دیکھیں، قوت دیکھیں۔ اللہ نے ہمت دی ہے، صحت دی ہے، قوت دی ہے، برداشت دی ہے، شوق دیا ہے، ذوق دیا ہے، جنون دیا ہے، لگن دی ہے، تو رکھیں روزہ۔ صحت خراب ہے، بڑھاپا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو پھر اس کی تڑپ، اس کی طلب اور اس کی تمنا، شوق ذوق تو ہونا چاہیے، لیکن اپنی جان پر کھیلنا نہیں چاہیے، اپنے آپ کا خیال کرنا چاہیے۔ اور 9 ذی الحجہ کا روزہ، یعنی عرفہ، جو ہمارا عرفہ ہے، ان کا نہیں، سعودیہ والوں کا نہیں، وہ تو ہم سے ایک دن پہلے ہوگا۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا اس کو 10,000 روزوں کا اجر ہے، 10,000 روزوں کا اجر۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جس نے عرفے کا روزہ رکھا تو اس ایک روزے کی برکت سے اللہ 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ 1 سال کی معافی ایڈوانس۔ ان ایام کے اندر ایک تو راتوں کو عبادت کرنا، صلاۃ و تسبیح پڑھنا، اچھا چلیں زیادہ نہیں ہو سکتا، عشاء جماعت سے پڑھی، عشاء قضا نہ ہو، جماعت سے نہیں پڑھی گئی عشاء چھوڑے نہیں، گھر میں پڑھ لیں، گھر میں کسی سے جماعت کرا لیں، اور سونے سے پہلے 2، 4، 6، 8 جتنی توفیق ہو نفل پڑھ لیں۔ اگر ہو سکے تو تہجد کا اہتمام کریں، اور فجر لازمی جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر جماعت کے ساتھ نہیں بھی پڑھی گئی تو فجر کو قضا نہ کریں، گھر میں ضرور پڑھ لیں۔ آخری درجہ، جو روزہ رکھیں گے، جن کو اللہ نے صحت، قوت، طاقت دی ہے، کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، جو ان میں سے کچھ بھی نہ کر سکیں، ان ایام کے اندر تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، 4 چیزوں کا اہتمام۔ تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سبحان اللہ کہنا. تحمید کہتے ہیں الحمدللہ 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 کہنا. اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا. اور تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہنا. چلتے پھرتے اس کا معمول بنانے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. روزہ نہیں رکھا، رات کی عبادت بھی کوئی زیادہ نہیں کی، اور لیکن سارا دن جب تک جاگتے رہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں، پڑھ رہے ہیں، اس پر زور لگایا ہوا ہے، اس پر توجہ مرکوز کی ہوئی ہے، ایک منٹ بھی غفلت میں نہیں جا رہا، ایک منٹ بھی ضائع نہیں ہو رہا. اور 9 ذی الحجہ تک تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. 10 ذی الحجہ کا روزہ نہ رکھ لیں کہیں، عید کے دن کا. ادھر رمضان گزرا، آج روزے ختم ہوئے، کل عید ہے، تو عید کے دن کا روزہ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے، عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے. عید کے دن روزہ نہیں، یہ تو کھانے پینے کے خوشی منانے کے دن ہے، لیکن حدود شرع کا خیال رکھیں، حدود شرع کا خیال رکھیں کہ خوشی ایسے منائیں کہ اللہ کے حکم کی، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ ہو. اور ان 10 دنوں کے اندر 2 ایسے کام ہیں جو کہ صرف اور صرف انہی دنوں میں ہو سکتے ہیں. حج ہے، حج 9 ذی الحجہ کو سعودیہ کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں آپ نے جانا ہے. اب عرفات کا میدان سارا سال وہیں ہے، کوئی بھی نہیں جاتا وہاں. پاکستانی چلے جاتے ہیں ایسے دیکھنے کے لیے، وہ پتہ نہیں کوئی ثواب کی نیت بھی کرتے ہیں، بھاجے اللہ معاف کر دے. پورا سال وہاں جائیں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ 9 ذی الحجہ کو جب وہاں جائیں گے تو وہ جانا اور ہے، اس جانے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اگر 9 ذی الحجہ کو حاجی وہاں نہ گیا، جتنے پیسے خرچ کیے ہیں سارے ضائع چلے گئے. تو میرے محترم دوستو، کسی بھی چیز کے اندر جو فضیلت ہے وہ کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے. کسی وقت میں، کسی جگہ میں. ابھی دیکھیں عرفات کے میدان میں فضیلت ہے، عرفات کا میدان تو سارے سال وہاں ہے، لیکن فضیلت حج کے دنوں میں اور صرف حاجی کے لیے. حج کے دنوں میں اور صرف کیا ہے؟ حاجی کے لیے. حج کے دنوں میں کوئی غیر حاجی، یعنی جسے حج کی نیت نہیں کی، وہ وہاں گیا، اس کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے. ہاں، حج کا احرام باندھ کر جو گیا اور حاجی بن کر گیا، اس کی فضیلت ہے. وقوف عرفہ کرو، جتنا کھڑے رہ سکتے ہو کھڑا رہو. اللہ ہمیں بار بار وہاں جانا نصیب فرمائے، اور وہ بار بار جانا آسانی کے ساتھ ہو، اور وہ بار بار جانا قبولیت والا ہو. مینا سارا سال وہی ہے، لیکن ان دنوں میں مینا جانا ہے، 8 ذی الحجہ کو مینا جانا وہ کیا ہے؟ ضروری ہے، اور اس کے جانے کی فضیلت ہے. اس کے علاوہ کوئی جائے گا، حج کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں ہے. جمرات وہی ہیں، سارا سال وہی ہیں، اور جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں
وہ سارا سال شیطان ادھر ہے، لیکن کنکریاں مارنی حج کے دنوں میں فرض ہے، ضروری ہیں۔ باقی ایام میں چاہے کو لتر مارے جا کر، چاہے کو پتھر مارے جا کر، شیطان کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا۔ فضیلت اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ یہ 7 والا پلاٹ ابھی مسجد ہے، جب یہ مکان تھا اس وقت اس کی کوئی تعظیم ہوتی تھی؟ نہیں، کوئی تعظیم۔ تو میرے محترم دوستو، فضیلت جو ہے وہ کسی چیز میں، کسی عمل میں اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ فضیلت کس سے ہے؟ اللہ رب العزت کے حکم سے۔ تو ان 10 دنوں کی فضیلت کو ہم پہچانیں، دن کی عبادت کریں، چلتے پھرتے فرائض کا اہتمام ہو، دعاؤں کا خاص اہتمام ہو، دعاؤں کا خاص اہتمام ہو۔ اور اس کے علاوہ میرے محترم دوستو، راتوں کو ویسے بھی سارا سال جو رات کی نماز ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی ہے جو بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی بنے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد جو آپ کی زبان اقدس سے میں نے سب سے پہلی بات سنی وہ یہ تھی، یا ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اے لوگوں کو کھانے کھلایا کرو، لوگوں کی دعوتیں کیا کرو۔ یہ عمل نکل ہی گیا۔ ہم کہتے ہیں یار ساڈی اپنی روٹی پوری ہو جائے بڑی گل، تسی کہندے دعوتاں کریا کرو، آپ کہتے ہیں دعوتیں کیا کرو۔ شریعت کے جو بعض احکام ہیں نا، اللہ اس کے رسول کے بعض احکامات وہ عقل کے بالکل الٹ ہیں۔ صدقہ کرو تمہارا مال بڑھے گا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ عقل اور نظر کیا کہہ رہی ہے؟ صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ صدقہ دینا۔ اللہ کے نبی نے تین باتیں قسم کھا کر فرمایا صدقہ دینے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اگر کسی کا مال کم ہو جائے اس کا بدلہ دنیا میں نہ ملے، قیامت کے دن آ کے مجھ سے لے لے، میں حاضر ہوں۔ کھانے کھلاؤ، اور فرمایا لوگوں میں سلام کو رواج دو، السلام علیکم۔ ایک ہے مصافحہ کرنا، وہ بھی ثواب کی چیز ہے، لیکن بعض دفعہ ایک آدمی تیز جا رہا ہے، اچھا ہمارے یہاں کوئی سمجھ نہیں ہے، آدمی دعا بھی مانگ رہا ہو نا تو لوگ آ کے مصافحہ کر لیتے ہیں۔ ابے یار دعا کرنے دے بھائی، وہ خدا کے ساتھ لگا ہوا ہے، تینوں سلام دی پئی، تجھے مصافحہ کی پڑی ہوئی ہے۔ تو فرمایا لوگوں میں سلام کو عام کرو، کثرت سے کہا کرو السلام علیکم، کثرت سے کہا کرو السلام علیکم۔ اور وصل الارحام، رشتہ داری نبھاؤ، صلہ رحمی کرو۔ اور چوتھی بات کہ جب رات لوگ سو رہے ہوں تم نماز پڑھا کرو۔ سارا سال تہجد کی فضیلت ہے، لیکن ان دنوں میں بہت زیادہ ہے، ان دنوں میں بہت زیادہ ہے۔ تو ان دنوں کی قدر پہچانیں، اور جو جیسے ہی ذی الحج شروع ہو فوراً ہی ان چیزوں کا اہتمام شروع کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں پوری زندگی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔